اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آج ہماری سیرت کلاس کا دوسرا دن ہے۔ کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن اعزازات سے نوازا تھا اور آپ کے جو معجزات ہیں، خصائص ہیں، انفرادیات ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے انفرادیت عطا فرمائی اور آپ کی حفاظت کا بندوبست فرمایا تاکہ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت اتنی پاکیزہ اور اجلی ہو کہ کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی ایسا عیب اور نقص نہ ہو کہ کل کوئی آپ کا دشمن آپ پہ انگلی اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اہتمام کیا کہ آپ کے اندر بطور یعنی کہ انسانیت کا ایک فرد ہونے کے جو عام انسانوں کے اندر ایک شیطانی حصہ ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے اور ختم کرنے کا بندوبست کیا۔ اس کے لیے آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا، چاک کیا گیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دو فرشتے بھیجے، ٹھیک ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام، اور انہوں نے آپس میں باتیں کی۔ پہلے آپ کے مقام اور مرتبے کا اظہار کیا کہ پوری کائنات ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہوں تو پوری کائنات کے لوگ مل کے بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے ایک لوتھڑا سا باہر نکال کے پھینک دیا اور آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا ایک حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے آپ یعنی شیطان کی مکاریوں سے اور چالوں سے آپ محفوظ ہو گئے۔ شیطان کسی بھی صورت میں آپ کو مغلوب نہیں کر پایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ شق صدر کتنی بار ہوا، کس انداز سے ہوا، ٹھیک ہے، اس بارے میں کیسی کیسی روایات ہیں اور کن کن لوگوں نے پھر اس کو بیان کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس کا انکار کرنے والوں میں شامل ہیں، یہ تفاصیل کل ہم اپنے لیکچر کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی، جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اہتمام کیا کہ آپ کا سینہ مبارک کھول کر کے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے لیے، نبوت کی صداقت کے طور پہ آپ کو کئی چیزیں عطا فرمائیں جن سے لوگ دیکھ کر کے آپ کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کر سکیں۔ کئی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ آپ کو عطا فرمائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قریش میں پیدا کیا، قریش کی بہترین شاخ میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے آپ کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نشانیوں کا اہتمام کیا۔ وہاں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یعنی پیٹھ مبارک پہ، پشت مبارک پہ، کمر میں دو کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے قریب آپ کو مہر نبوت عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہاں پہ یعنی کہ نا آپ کہہ دیجیے کہ گوشت کا تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ تھا جس کی رنگت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف تبصرے ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ ان کا مشاہدہ ہے۔ ہر آدمی کا مشاہدہ اور اس کو بیان کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایک بندہ اس کو کئی یعنی کہ نا کچھ الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے، دوسرا کچھ الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایک اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو تشبیہ دینے کے لیے اپنے طور پہ جو چیز مناسب سمجھتا ہے وہ اس کا یعنی سہارا لیتا ہے، دوسرے کے پیش نظر کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ اس کو آسان فہم سمجھتا ہے، وہ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف مشاہدات اور ان کی تشبیہات ہیں جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے والے سے بیان کی۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی تھی جس سے آپ کی نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا تھا۔ اور اب اس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ مہر نبوت آپ کو کب عطا کی گئی؟ آیا یہ پیدائشی طور پہ آپ کے جسم اطہر پہ موجود تھی یا بعد کے اندر اس کا ظہور ہوا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ شق صدر کے ساتھ ہی آپ کو مہر نبوت عطا کی گئی۔ شق صدر والی جو روایت ہے وہ روایت اگر سب دیکھیں تو ایک روایت کی ایک سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، وَخَتَمَ عَلَيْهِ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ، کہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک یعنی کہ نا وہ بند کرنے کے بعد پھر آپ کی کمر پہ انہوں نے مہر نبوت چسپاں کر دی، ٹھیک ہے نا، وہ مہر نبوت آپ کو عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مہر نبوت پیدائشی طور پہ آپ کے جسم مبارک میں نہیں تھی، بلکہ یہ جب آپ کا شق صدر پہلی دفعہ کیا گیا ہے جو غالباً یعنی کہ نا یہ 3-4 سال کی مدت میں ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو مہر نبوت عطا کی گئی ہے اور بچپن میں عطا کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا مقام پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے کہ یہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی جو نیچے نرم سی ہڈی ہے نا اس کے قریب تھی یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کیونکہ دل بھی اس کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا،
اور دل کے دھڑکنے کے ساتھ اس کے اندر دھڑکن بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو مہر نبوت اس لیے عطا کی گئی، ایک تو اس کا آپ کے دل کے ساتھ ربط ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ سے دل تک شیطان کا داخلہ ناممکن ہو جائے، شیطان کا داخلہ بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بنیادی یعنی حکمت اور سبب مہر نبوت کا اہل علم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی نہیں، سب کو نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہی بتایا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، تورات انجیل کے اندر جو پہلی کتابیں ہیں اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات بیان کی، ان کے اندر ایک مہر نبوت بھی بیان کی گئی۔ وہ بڑی معروف روایت ہے نا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، وہ قصہ تفصیل سے آپ سے بیان کیا کہ چھوٹے بچے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ اور فہم جو ہے نا انسان کی فطرت میں رکھا ہے، تو ان کے والد یعنی کہ نا بہت بڑے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور ہر وقت آگ کو جلا کے رکھتے تھے اس کی پوجا پاٹ کے لیے، ایک لمحہ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے حضرت سلمان کو تجسس ہوا یہ عجیب خدا ہے جس کو خود ہی جلانا پڑتا ہے اور جلا کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ کہیں گھر سے باہر نکلے تو ان کے والد چونکہ ذمہ دار تھے، تو ایک دفعہ ان کو کوئی کام تھا تو وہ اپنی زمینوں پہ نہیں جا سکے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمان سے کہا کہ جاؤ تم نا ذرا آج زمینوں کا جائزہ لے۔ تو حضرت سلمان ابھی یعنی کہ نا کہہ لیجئے کہ پوری طرح بالغ چھوٹی عمر کے تھے، ٹھیک ہے نا، سمجھدار ہو گئے تھے، تو وہ اللہ نے ہدایت دینی تھی، وہ عیسائیوں کے گرجے کے پاس سے گزر گئے۔ گرجے سے جب انہیں کچھ آوازیں محسوس ہوئیں اور لوگوں کا کچھ یعنی کہ نا عجیب سا طرز عمل ان کے سامنے آیا، تو وہ متجسس ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو تب انہیں کو بتایا گیا کہ یہ عیسائی لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہیں ان کی عبادت کا طریقہ بڑا پسند آیا، ٹھیک، انہوں نے اپنے والد سے آ کر کے جب اس بات کا اظہار کیا، تو والد کیونکہ بہت زیادہ کٹر مجوسی تھا، تو اس کی چھٹی اس کہنے لگی کہ تیرا بیٹا تیرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں بیٹا، وہ غلط لوگ ہیں، یہ ہیں وہ، ان پہ دلچسپی نہ لینا ایسے کر کے۔ تو حضرت آپ کو بچہ کہ آپ کو پتہ ہے جب بچہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے نا، تو وہ پھر ذہین بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کئی کوشچن کرے گا آپ سے، ایسے کیوں ہے، پھر ہمارا طریقہ یعنی کہ نا ایسا ہے، یہ ان کا طریقہ اس سے بہتر ہے، ہمارا طریقہ تو بڑا عجیب ہے، یہ کیسا خدا ہے جس کو ہمیں خود یعنی جلانا پڑتا ہے اور مثلا جلا کے رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے سوالات جب حضرت سلمان نے اپنے والد سے کیے تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس کو اندازہ ہوا کہ کہیں میرا بیٹا باغی نہ ہو جائے۔ انہوں نے پھر حضرت سلمان کو رسیوں کے ساتھ یا سنگل کے ساتھ گھر میں باندھ دیا تھا، لیکن حضرت سلمان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ خیر پھر اس طرح وہ گھر سے بھاگ نکلے اور ایک قافلے کے ساتھ سوار ہو کر کے شام آ گئے۔ وہاں پھر انہوں نے کئی عیسائی دیکھے، ایک عیسائی دیکھا اور ظاہری طور پہ بڑا نیک پارسا تھا، خطبہ دیتا تو طارق جمیل کو پیچھے چھوڑ جاتا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے آنسو نہیں تھمتے تھے، لیکن اندر کھاتے کیا ہوتا تھا کہ پیسے جمع کرنے والا، اس نے لوگوں سے نذرانے لے لے کے مٹکے بھرے تھے، خطاب کرتا دنیا کچھ نہیں ہے، لٹ گئے، یعنی کہ نا بھی جس نے دنیا کو اپنے پاس جگہ دی وہ برباد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آپ دنیا کا اتنا عریض کہ سونے کے مٹکے بھر کے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ جب وہ مرا نا تو لوگ آئے اور بڑا رو رہے تھے کہ جی ہمارے بڑے عظیم عالم دین، ہمارے مربی، ہمارے یعنی کہ نا مولوی صاحب فوت ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم کیا رو رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تم سمجھتے کہ بڑا نیک اور پارسا تھا، مجھے پتا میں اس کا باطن جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کرتے، وہ اس کو خلوت گاہ کے اندر رہے گے اور مٹکے دکھائے گئے، یہ دیکھو تمہیں درس دیتا تھا کہ دنیا کچھ بھی نہیں، خود راہ بنا پھرتا تھا، دنیا سے بیزار تھا، یہ تو دنیا کا پرلے درجے کا حریص آدمی تھا۔ تو وہ سارے لان تان اس پہ کرنے لگے اور ایسے یعنی کہ نا اس کی میت کو چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کے مرتے وقت اس سے پوچھ لیا تھا آگے میں نے پھر کدھر جانا، بھی اب تو مرنے لگا ہے، تو میں تو آیا ہوں سچے دین کی تلاش میں، اب میں آگے کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے پھر ان کو بھیج دیا آگے موصل میں، عراق کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا وہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دین پہ ایک آدمی ہے جو پوری طرح قائم۔ حضرت سلمان اس کے پاس چلے گئے، کہا، اور سلمان کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر تھا، یعنی اس راہب سے وہ بہتر ہے، اتنا دنیا دار نہیں تھا لیکن پوری طرح عیسائیت پہ پکی طرح قائم یہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت بہتر تھا، عیسائیت کو جاننے والا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بھی خدمت کی، اس کے پاس سے دین سیکھا، لیکن کچھ سال گزرے اس کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ تو حضرت سلمان نے مرتے وقت اس سے پوچھا کہ بھائی اب تو جا رہا ہے، میں تو دین کی تلاش میں نکلا ہوں، آگے کہاں جاؤں گا؟ تو اس نے کہا نصیبین کے اندر ہمارا ایک عیسائی پادری ہے، وہ اپنے یعنی کہ اس دین پہ میرے علم کے مطابق اور کوئی اتنا اپنے دین پہ قائم نہیں جتنا وہ ہے، تو تم جب میں مر جاؤں تو نصیبین چلے جانا،
حضرت سلمان پھر نصیبین چلے گئے، وہاں اس کے پاس رہے، لیکن کچھ وقت گزرا وہ بھی فوت ہونے کے قریب آ گیا۔ تو حضرت سلمان نے پھر اس کے سامنے یہ اپنا درد رکھا کہ میں تو یعنی سچے دین کی تلاش میں آیا ہوں، تو اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا یا اللہ کے بندے دیکھ، اب میرے علم کے مطابق عیسائیت پہ صحیح معنوں پہ کوئی بھی قائم نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو حالات و واقعات اس وقت سامنے ہے نا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نئے نبی کا ظہور قریب ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یعنی کہ نا تم یعنی کہ نا کھجوروں والی سرزمین میں چلے جانا، ہماری کتاب کے مطابق وہ نیا نبی، ٹھیک ہے نا، وہ کھجوروں والی سرزمین پہ آئے گا۔ سر سلمان کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، پھر وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یعنی کہ نا میں وہاں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے یثرب میں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، میرے پاس کئی گائیں تھیں، بھیڑ بکریاں تھیں، یہ وہ، تو اس قافلے والوں کو میں نے کہا کہ یار یہ سارا سامان میرا لے لو، مجھے وہاں پہ پہنچا دو کھجوروں والی سرزمین۔ انہوں نے حضرت سلمان سے سارا سامان وغیرہ بھی لے لیا کرائے کے طور پہ، اور رستے میں حضرت سلمان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ تو اس طرح حضرت سلمان بکتے بکاتے پھر یعنی کہ نا وہاں سیل ہوئے، پھر اس کے بعد مدینے کے یہودی نے ان کو خرید لیا۔ تو اس طرح اللہ کی طرف سے مدد ان کو ملی کہ وہ یعنی کہ نا لینڈ لاٹ اور آزاد ہونے کے باوجود غلام ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا، اور ایک غلام کے سیے سے مدینے میں آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح یعنی کہ نا میں وہ اپنے آقا کی کھجور کے درخت پہ کھجوریں وغیرہ اتار رہا تھا کہ اس کا چچا کا بیٹا یعنی کزن اس کا جو ہے وہ آیا، سانس پھولی ہوئی تھی، اور آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ یار ایک عجیب واقعہ ہو۔ کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ایک نیا نبی آنے والا، وہ آ گیا ادھر، وہ مدینے میں آ گیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں بے ساختہ یعنی میرے ہاتھ یعنی کہ نا جیسے ٹانگ میرے میں جان نہیں رہی، میں درخت سے نیچے گر پڑا۔ تو میں یعنی کہ نا ابھی جلدی سے اپنے آقا کے پاس گیا کہ یہ آپ کا کزن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس طرح عام طور پہ یعنی کہ نا غرور کے مارے سردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں رکھ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تجھے غلام زادے کیا اس سے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے، تو اپنا کام کر جا کے کھجوریں اتار، ٹھیک ہے۔ اس نے تھپڑ مار کے اس نے مجھے ادھر کر دیا، لیکن اس سے مجھے ایک طرح یقین ہو گیا کہ چلو کم از کم میں وہاں پہنچ گیا ہوں جو میرا مقصد تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ نبی یعنی کہ نا اسی سرزمین پہ آنے تھے اور وہ آ چکے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اب میں یہ کہ اب مجھے دین کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ میں نے یعنی کہ نا وہ موقع پا کر کے نا اپنے مالک سے بچ بچا کر کے نا تو اب اللہ کے رسول سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اب اس آخری عیسائی پادری نے حضرت سلمان کو اس نبی کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ کھجوروں کی سرزمین پہ ہوگا، نمبر 2 یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کر لے گا، نمبر 3 اس کی کمر پہ مہر نبوت ہو۔ یہ 3 نشانیاں تھیں۔ اب پہلی نشانی تو حضرت سلمان نے دیکھ لی کھجوروں والی سرزمین والی۔ اب دوسری نشانی کے لیے حضرت سلمان پھر ایک دفعہ کچھ کھجوریں لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، ملاقات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ سنیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو یہ نا میں نے نا اپنے کسی کام کے لیے صدقہ کرنی کھجوریں، تو یہ صدقے کھجوریں لے کے آیا۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے وہ کھجوریں پکڑی اور صحابہ کو کہا کھا لو، تو آپ نے ایک کھجور بھی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی ایک نشانی پوری ہو، دوسری نشانی بھی پوری ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ نشانی یعنی کہ اس کے 2 پارٹ تھے، ایک یہ کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا یہ کہ ہدیہ قبول کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اگلے دن یا کچھ دن بعد دوبارہ پھر کھجوریں لے کے گیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائی ہیں، آپ نے خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی۔ تو کہتے ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ دوسری نشانی مکمل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد اب میں اس تلاش میں تھا کہ تیسری نشانی بھی پوری ہو، لیکن جو چونکہ اب اس آپ کے یعنی جسم مبارک پہ چادر لپیٹی ہوتی تھی یا لباس ہوتا تھا تو وہ کیسے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تو تمام انسانوں سے بڑھ کے تھی۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح میں آپ کے پاس بیٹھا تھا اور میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نظریں تاڑ لی اور آپ نے فرمایا کہ سلمان مجھے سمجھ آ گئی تم کیا چاہتے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک ایسے نیچے کر دی، تو کہا سلمان دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر آپ کی قبر مبارک پہ نظر ڈال کے آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، پھر اسی وقت کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دے، تو پھر وہ اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معروف واقعہ صحیح واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ نا چونکہ پہلی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ بھی تھا اور کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر آپ کی مہر نبوت کا مشاہدہ کر کے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مہر نبوت جو آپ کے یعنی کہ نا کمر مبارک میں 2 کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی نرم ہڈی کے قریب تھی، ٹھیک، اس کے اوپر کچھ بال بھی تھے۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ صرف یہ جب بال ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ نا اس سے تھوڑا سا ڈارک پن آ جاتا ہے، گاڑھا پن بھی آ جاتا ہے اس سے،
تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صرف یعنی کہ نا وہ بالوں کی وجہ سے جو ایک ڈارک پن تھا وہ وہی تھا، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ طور پہ کوئی الگ سے چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن بعض صحابہ نے اس کو یعنی کہ نا بھی ابری ہوئی چیز سے تشبیہ دی ہے، ایک چیز جو جسم کے اوپر ابر جاتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے. اور پھر بعض صحابہ نے اس کو یعنی کہ نا کئی طرح سے یعنی کہ اپنے اپنے انداز سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تقریباً 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے. ان میں حضرت عبداللہ بن سرجس ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابو زید، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ عنہ. یہ ابو زید وہ ہیں جو انہوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا، ان کے اندر بھی یہ تھے، ٹھیک ہے نا. انصاری صحابی ہیں، بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے رضی اللہ، ٹھیک ہے نا. تو ان 5 صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان 5 صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے مہر نبوت کا نقشہ کھینچا ہے. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ کھانا تھا وہ سرید تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ زود ہضم ہے، ٹھیک ہے نا. سرید کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شوربے والی کوئی چیز پکائی ہے، بالخصوص یعنی کہ نا کوئی گوشت پکایا ہے تو اس کا شوربہ کیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے ساتھ گوشت کو پکایا جاتا اور اس کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو دیے جاتے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یعنی روٹی کے ٹکڑے جب اچھی طرح یعنی کہ نا بھیگ جاتے ہیں نا تو بالکل نرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یعنی کہ نا وہ شوربہ گوشت کا ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے. آپ کو پتا اصل جو طاقت وہ شوربے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ پک کے یعنی کہ نا جو سارا اثر ہے گوشت کا وہ شوربے میں آ جاتا ہے. اب جن کو پتا وہ شوربہ پئیں گے، فرق تو بوٹیاں کھائے گا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ بوٹیوں کے اندر آپ زیادہ طاقت نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یعنی کہ نا زیادہ طاقت ہے اب شوربے کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر روٹیاں بھی گو دی ہیں آپ نے، تو اب وہ جب روٹیاں نا شوربے کے ساتھ مل گئی ہیں تو وہ ایک طاقتور غذا بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہضم ہونے میں بہت آسان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھی، ٹھیک ہے. آپ کا جو پسندیدہ کھانا ہے نا وہ سرید تھا، ٹھیک ہے. اس کو سید الطعام بھی کہا جاتا ہے، کھانوں کا سردار، ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسے ہی ہے جس طرح سرید کی کھانوں کے اوپر فضیلت ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کھانا جو ہے وہ سرید جو ہے وہ کھانوں کا سردار ہے، اس طرح سیدہ عائشہ بھی خواتین پہ ایسی فضیلت رکھتی ہے. تو سیدنا عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرید کے کھانے کی مجھے دعوت دی، تو میں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر یعنی کہ نا میں نا اٹھ کے گھوم کے آپ کے پیچھے آیا، تو میں نے پھر آپ کی کمر مبارک میں مہر نبوت کو دیکھا. وہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کے قریب تھی، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر اس کو تشبیہ دی ہے بند مٹھی کے ساتھ. کہتے ہیں جس طرح ایک بند مٹھی ہوتی ہے نا، اس طرح یعنی کہ نا وہ مہر نبوت تھی، ٹھیک ہے نا. تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو کبوتری کے انڈے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں بند مٹھی کر لیں یا کبوتری کا انڈا، وہ قریب ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو دیکھا ہے تو وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ نا گھوڑے کی پیشانی کے درمیان بعض اوقات نا سفید نشان ہوتا ہے، تھوڑا سا پھیلا ہوتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں الحجلۃ مثل الحجلۃ نہیں مثل حجلۃ الفرس التي بین عینیہ، مثل حجلۃ الفرس التي بین عینیہ، کہ میں نے آپ کے کمر میں مہر نبوت کو دیکھا، وہ ایسے تھی جیسے اونٹ کی پیشانی کے درمیان سفید نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس طرح اس کو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بالکل چھوٹے بچے تھے. تو ان کی خالہ معروف صحابی ہیں سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا. تو سیدنا صائب بن یزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے نا، یہ آپ کہہ لیں حضرت حسن حسین کے ہم عمر تھے. حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ہم عمر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کی خالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتی تھی، آپ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی. تو حضرت صائب کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو پھر میں آپ کے پاس بیٹھا، میری خالہ نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، تو پھر بعد میں ایسے کھیلتے نا آپ کی کمر کے میں پیچھے چلا گیا، تو پھر میں نے ایسے آپ کے نا ہاتھ لگایا تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت پہ میرا ہاتھ پڑا، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ رکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی اس کو یعنی کہ نا انڈے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح تھی یعنی آپ کی مہر نبوت ایسے تھی جیسے ابری ہوئی چیز ہے، انڈا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ابو زید رضی اللہ عنہ اس کو چھوٹے سیب کے ساتھ تشبیہ دی ہے،
ٹھیک ہے. ابو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک میں، آپ کی پیٹھ میں، کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کے قریب مہر نبوت کو دیکھا، وہ ایسے جیسے سیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف مشاہدات ہیں. جس طرح میں نے تمہیداً عرض کیا ہے نا کہ اب ایک بندے، ہر بندے کا دیکھنے کا، مشاہدہ اور بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے سمجھانا آسان ہے، تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے وہ چیز سامنے رکھ کے بیان کر دی. صحیح بخاری کی روایت کے اندر بعض صحابہ نے اس کو زر الحجلہ سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے نا. حجلہ کہتے ہیں چکور کو، زر کہتے ہیں انڈے کو. تو وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیٹھ مبارک پہ مہر نبوت تھی وہ چکور کے انڈے کی طرح تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب باتیں قریب قریبی بنتی، کبوتری ہو، چکور ہو، بند مٹھی ہو، سیب ہو، ٹھیک ہے نا، یا یعنی کہ نا بالوں کا گٹھا سا ہو. ٹھیک ہے نا. تو قریب قریب ایسا ہی ہے کہ چھوٹی سی یعنی ابری ہوئی جگہ تھی جس کے اوپر ہلکے سے بال بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ بند مٹھی کہہ لیں، چکور کا انڈا کہہ لیں، سیب کہہ لیں، یا کبوتری کا انڈا کہہ لیں، وہ قریب قریب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی دس دے رہا. تو یہ مہر نبوت تھی. ٹھیک ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ایک ظاہری نشان اور علامت تھی، جس سے بہت سارے لوگوں نے یعنی کہ نا دیکھ کے اپنے ایمان میں اضافہ بھی کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ مہر نبوت وقتی تھی یا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ مہر نبوت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہی. ٹھیک ہے. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب تک یہ مہر نبوت آپ کی کمر مبارک میں موجود تھی. ٹھیک ہے. تو یہ مہر نبوت یعنی کہ نا اس کا چونکہ پس منظر اور اس کی تفصیل اس لحاظ سے ضروری تھی کہ یہ بھی بچپن کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی شک صدر کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ایک امتیاز. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو صفات اور خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس سے یعنی کہ نا آپ کا عام بچوں سے ممتاز اور نمایاں ہونا واضح ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس لیکچر کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کی نبوت کی علامتیں اور نشانیاں پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ کتابوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شغف رکھتے تھے یا جن کا مذہبی بیک گراؤنڈ تھا، وہ یعنی اس بات کے منتظر تھے کہ وہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے یعنی کہ نا وہ اس والے سے کافی زیادہ یعنی سینسیٹیو تھے اور خبر رکھنے کی کوشش میں تھے کہ تاکہ ہم آخری نبی کا معلوم ہو جائے کہ وہ کب آ رہے ہیں. تو باقی لوگ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے منتظر تھے نا، تو یہود جو تھے وہ شروع سے ہی آپ کے مخالف تھے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کوشش میں تھے کہ اگر یہ بچہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک اعزاز ہے کہ سارے نبی ہمارے اندر آئے ہیں، بنو اسحاق سے آئے ہیں. لیکن اگر یہ بندہ بنو اسماعیل سے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا دشمن ہوگا، تو لہذا پھر ہم اس بچے کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے یعنی کہ نا سیرت کے اندر کئی ایک روایات ہیں. بعض روایات کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بھی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی میں جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے رضاعت کا پیریڈ مکمل کر چکی ہیں اور وہ آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کی تیاری کرنے والی تھی، اس وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دنیا سے یعنی کہ نا ختم کرنے کا پروگرام بنایا گیا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے یعنی کہ نا بھی کچھ تفصیل یعنی کہ نا مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پھر آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ یہود یعنی کہ جس وجہ سے اللہ کی لعنت، پھٹکار، ذلت کے مستحق بنے گے، قیامت تک ذلیل رہیں گے، کبھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکتے. عزت صرف انہیں دو چیزوں کے ساتھ ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پہ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے. ٹھیک ہے. باوجود اس بات کے کہ انہوں نے بائبل کے اندر بڑی تحریف کیا، بڑی چیزیں حذف کر دی ہیں، لیکن آج بھی بائبل کے اندر بعض انبیاء کے یعنی شہید کرنے اور قتل کرنے کی باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا ایلیا کے بارے میں، جن کا اصل نام الیاس ہے اور بائبل کے نام میں وہ ایلیا ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن نے اس کو الیاس کے نام سے یاد کیا. نبی بنی اسرائیل ہیں. وہ خود اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ بنی اسرائیل نے تیرے مذہبوں کو گرا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور تیرے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے، تیرے احکام کو ترک کر دیا ہے، اور اب یہ میرے قتل کے درپے ہیں، لہذا
تو میری حفاظت فرما. ٹھیک ہے نا. یہ آج بھی بائبل کے اندر حضرت الیاس کی فریاد موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا ہی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس وجہ سے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے. اس لیے یہود آقا علیہ السلام کے نہ صرف دشمن سے بلکہ اس کھوج میں تھے کہ اگر ہمیں اس بچے کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم آپ کو پھر ٹائم پہ ہی ختم کر دیں. ٹھیک ہے. بلکہ بعض روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ چونکہ انہوں نے آپ کے نسب وغیرہ کے حوالے سے معلومات حاصل کر لی تھیں, اور انہیں کچھ اندازہ تھا کہ وہ بندہ بنو ہاشم میں عبداللہ نامی آدمی کے ہاں پیدا ہوگا, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ سارا کھوج لگا کر کے آپ کے والد گرامی عبداللہ کو بھی قتل کرنے کی سازش کی. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تاریخی اور سیرت کی روایات ہیں, ابن ہشام اور دیگر مورخین نے یہ باتیں بیان کی ہیں, لیکن سندن اگرچہ کچھ کمزور ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جو روایات ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں. اور ان میں ایک روایت بڑی معروف یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی رضاعت پوری ہوئی, آپ کا شق صدر والا واقعہ ہوا, میں اسے ہی پریشان تھی. اس وجہ سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہ امانت یعنی کہ نا ان کے اہل کو سپرد کر دوں, سیدہ آمنہ کو دے دوں, تاکہ اس سے پہلے کوئی اور حادثہ یا ثانیہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ملامت کرتی رہوں, اس سے بہتر ہے کہ میں امانت کو ان کے اہل کے یہاں ڈیلیور کر دوں. فرماتی ہیں کہ میں اور میرا خامد حارث ہم آقا علیہ السلام کو لے کر کے نکلے, تو ہمیں جو ہے یعنی کہ نا ابھی 3-4 حبشہ کے کہا یا دمشق کے کہا یہودی ملے, عیسائی ملے ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یعنی کہ نا ابھی اچانک ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کر کے کہتے ہیں یہ بچہ کون ہے, یہ بچہ مکہ سے آیا ہے نا, فلاں یعنی کہ نا خاندان کا. ہم نے کہا اس طرح کر کے یعنی کہ نا انہوں نے کہا نہیں اچھا بتاؤ. سیدہ حلیمہ کہتی کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ سیدہ حلیمہ کہتی, میں نے کہا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے. تو کہا اس کے والد کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ میرے خامد, یہ میرے والد ہیں, اور یہ میرا بیٹا ہے, میرا دودھ پیتا ہے. سیدہ حلیمہ کہتی میں نے بات بدل دی, میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کی ماں ہوں, اور یہ میرے شوہر اس کے والد ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے پھر وہ کہنے لگے اچھا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا نا پھر ہم اس بچے کو چھوڑتے نا, کیونکہ یہ بچہ اپنی وضاحت سے اپنے گیٹ اپ سے بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی شان پانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے یعنی کہ نا وہ دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ بچہ یتیم نہیں ہے, تمہارا اپنا بچہ, تو پھر ہم تمہاری بات مانتے ہیں, تو لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. اس واقعے کے بارے میں حافظ ابن حجر نے بھی اطمینان کا اظہار کیا. دوسرا واقعہ خود سیدہ حلیمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ غالباً شق صدر کا واقعہ ہوا نا, تو آپ کو پتا کہ عورتیں کوئی تھوڑا بہت واقعہ ہو جاتا نہیں, بھن اے کوئی گل نہیں, وہ فلانے سیانے کو بخا نو جا کے. ٹھیک ہے نا. گاؤں کی خواتین ہوتی ہیں نا, اے لگتا کوئی یعنی کہ نا پیچھے کو سایہ ہو گیا کوئی, یعنی کہ نا یا شیطان پی گیا, جن وڑ گئے نے. ٹھیک ہے نا. وہ فلانی جگہ سیاح رہتا, وہ پاویں سیاح پرلے درجے کا نلائق اور جاہل ہوئے. ٹھیک ہے نا. وہ ایویں سیاح بنا چڑھتے ہیں, لاڑا آدی لگدیاں آن تے نہیں کہنا بھی انہوں کدی انہیں کدی منہ نہ دھوتا ہوئے تو سیاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے للوؤں کے پاس جا کر کے ایمان بھی لٹاتی ہیں اور پیسے بھی لٹاتی ہیں. سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے یعنی کہ وہ بعض خواتین نے یہ کہا کہ وہ فلاں علاقے کا راہب جو ہے, کاہن جو ہے نا, اس وقت وہ غیب کی خبریں دیکھنے والے, ہاتھ دیکھ کے نا یہ پیشین گوئیاں کرتے تھے, تو آپ نا اپنے بیٹے کو اس کو دکھائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ, یعنی کہ نا یہ جس طرح کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا. سیدہ حلیمہ کہتی میں پھر لوگوں کے کہنے پہ نا آقا علیہ السلام کو وہاں لے گئی. تو کہتی میں نے ان کو جا کے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس طرح اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, تو آپ بتائیں یہ کیا ہے. تو کہتی ہے, وہ کہتا اے عورت پیچھے ہٹ جاتا ہوں, یہ میں واقعہ اس بچے کی زبانی سننا چاہتا ہوں, اس بچے کے ساتھ کیا پیش آیا, کیا اس نے دیکھا اور کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو کہتے ہیں وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کہتا کہ بیٹے بتا تیرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ نا وہ اپنے پہ بیتے حالات, واقعہ, شق صدر کا واقعہ, یہ چیزیں بیان کی نا, تو سیدہ حلیمہ کہتی وہ تو چیخنے لگ گیا, رولا اس نے تو شور ڈال دیا, اوے عرب کے لوگوں پکڑ لو, ابھی وقت ہے, مجھے بھی مار دو, اس بچے کو بھی مار دو, مجھے بھی مار دو, اس بچے کو بھی مار دو. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں آنے والے وقتوں میں یہ تمہارے دین کا دشمن ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تمہارے رشتے ناطے کو توڑ دے گا, یہ تمہارے دین کو برا کہے گا. ٹھیک ہے نا. تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ میری بات لکھ لو, تمہیں چھوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کر کے اس لیے موقع ہے, ابھی مجھے بھی مار دو تو اس کو بھی مار دو. حلیمہ کہتی کہ میں نے جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اپنی گود میں کیا, میں نے کہا جا کتیا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, میرا بیٹا ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا ہے, اور میرے یہ سینے کی ٹھنڈک ہے, میں تو اپنے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی. ٹھیک ہے نا. البتہ تجھے مار دے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لائق ہے کہ تجھے لوگ مار دیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں نے لوگوں کو کہا بھائی قتل کرنا تو کر دو اس کو, قتل ویسے ہی ہے اس لائق ہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے بیٹے کو ہاتھ بھی لگانے دوں. ٹھیک ہے نا.
تو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور میں پھر وہاں سے لے کر کے آگے، میں نے کہا ایسے تم نے کہا سیانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، ٹھیک ہے نا. سیدہ حلیمہ کہتی میں نے وہاں ان کو کہا کہ تم کہتے ہو سیانہ، یہ تو پاگل دیوانہ ہے، اس کو مارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دبنگ کا نام تھا. تو یہ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. تیسرا واقعہ ان کی جو عام سیرت کی کتابوں میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح جان کی خطرے کے حوالے سے، وہ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں پھر نا جب اس طرح کا خطرہ محسوس کیا تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کے پاس آپ کو لے کر کے آئیں، تو پھر میں نے سیدہ آمنہ کے سامنے وہ سارے حالات بیان کیے. تو سیدہ آمنہ نے وہی کہا جو کل کے لیکچر میں بھی میں نے بیان کیا تھا نا. وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی شان والا ہے، میں نے یعنی کہ نا دوران حمل بھی یعنی یہ مشاہدہ کیا ہے، پھر اس کی ولادت کے موقع پہ بھی میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس سے مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر سیدہ یعنی کہ حلیمہ کے نے بتایا کہ پھر وہی واقعہ انہوں نے ذکر کیا، بلکہ شاید یہ وہی واقعہ یا اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یعنی کچھ لوگوں نے محمد چھیننے کی کوشش کی میرے سے، ٹھیک ہے نا. تو سیدہ آمنہ نے کہا کہ ہاں اس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے لوگ اس کا بگاڑ نہیں سکیں گے کچھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تیسرا واقعہ. چوتھا واقعہ بھی قریب قریب اسی طرح کا ہے، وہ بھی سیدہ حلیمہ کے حوالے سے ہی ہے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کچھ اجنبی لوگوں نے یعنی کہ نا اس طرح آ کر کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس حوالے سے کیا جانتی ہیں یا آپ نے اس کے بارے میں ابھی تک کیا کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں معلوم کرنے کے بعد یعنی کہ نا وہ یعنی کہ نا کچھ اس انداز سے یعنی کہ نا انویسٹیگیشن یا پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں تھے. یہی وہ پھر یعنی کہ نا وہ اسباب ذرائع بنے تھے جو سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یعنی کہ نا تکلیف کا باعث تھے، جس کی وجہ سے پھر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کا پروگرام بنایا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جب یمن کے اندر نا یعنی مختلف حکومتیں بدلتی رہیں، عیسائی ایک دفعہ غالب آئے تھے جو عرب کے بہت زیادہ مخالف تھے، ٹھیک ہے نا. ایتھوپیا کا یعنی کہ نا وہ ابرہا گورنر بن کے آیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ حبشہ کی طرف سے آیا تھا، ٹھیک ہے. حبشی جو اس وقت تھے نا وہ بنیادی طور پہ عربوں کے بڑے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے ابرہا کو تکلیف تھی کہ عرب کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کو اتنی پذیرائی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حکومت اور طاقت ہمارے پاس ہے تو ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے. اور اسی تکبر میں آ کر کے اس بدبخت نے پھر یمن کے اندر ایک وہ کمرہ سا بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے، اس کا طواف کریں گے. اور وہاں پھر وہاں عربی کسی نے آ کر کے ترنگ میں آ کر کے اس نے وہاں پہ پھر پخانہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو گندگی سے یعنی کہ نا بھر دیا. بعد کے اندر یعنی کہ نا جب ابرہا نے دیکھا کہ لو جی میں طواف کرانا سی تھے مسالہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو گرا کے دم لوں گا، ٹھیک ہے. تب پھر وہ آیا اور اللہ نے پھر اس کو یعنی کہ نا ذلت کی موت مارا اور رہتے دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. پھر اس کے بعد یعنی کہ نا جب ان کو زوال آیا تو پھر اس کے بعد عربوں کی حکومت وہاں پہ آئی، اور عرب بادشاہ کا ہے سیف بن ذی یزن. سیف بن ذی یزن جو عربی بادشاہ تھا اور اہل مکہ کا بڑا اکرام کرنے والا تھا. جب یہ تخت نشین ہوا نا سیف بن ذی یزن، تو پھر سردار عبد المطلب باقاعدہ اس کو مبارکباد پیش کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر سردار عبد المطلب سے بھی اس نے پوچھا تھا آپ کے نا گھر باروں وغیرہ کے پوچھنے میں، اور پھر سردار عبد المطلب نے بتایا تھا اللہ نے مجھ کو میرے ایک بیٹے سے پوتا عطا کیا ہے، اور وہ یعنی اس طرح کی آپ کی خوبیاں بیان کی تھی. تو کہتے ہیں کہ سیف نے بھی پھر یہ کہا تھا کہ عبد المطلب وہ آپ کا پوتا مستقبل میں بڑی شان والا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو بھی چونکہ اس دور کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور یعنی کہ مطالعہ رکھنے والے ہوتے، بالخصوص جو بادشاہ ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا وہ صاحب مطالعہ لوگ ہوتے تھے اور اچھی معلومات رکھنے والے ہوتے تھے. تو سیف جو تھا بڑا سمجھدار زیرک آدمی تھا، تو اس نے بھی سردار عبد المطلب کو کہا تھا کہ یہ آپ کا جو پوتا نہیں شان والا ہوگا. اور اس نے سردار عبد المطلب کو اس وقت نصیحت کی تھی کہ سردار جی میری آپ کو نصیحت ہے اس بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے. یعنی یہ نصیحت سیف نے حضرت سردار عبد المطلب کو کی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ واقعہ تو معروف ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، ٹھیک، اس وقت یعنی کہ نا آپ قریب البلوغ تھے، ٹھیک ہے. تو رستے میں بصرہ کے مقام پہ جو ان کا ایک مذہبی یعنی کہ نا کہہ لیجیے کہ علاقہ تھا، وہاں پہ بڑے بڑے راہب تھے. تو جب بصرہ کے بہت بڑے گرجے کے پاس قریش کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں کا جو سب سے بڑا لاٹ پادری راہب تھا بحیرہ، اس کا نام بحیرہ یا بحیرہ دونوں طرح کا تلفظ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے. عام معروف بحیرہ ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ بحیرہ ہے. تو بحیرہ یا بحیرہ جو تھا وہ کبھی اپنے گرجے سے نکل کر کے کبھی باہر نہیں آیا تھا. لوگ اس کو اس کے گرجے میں جا کے ملتے اور اس کے ہاتھ چومتے اور اس کو بڑی عزت دیتے تھے. بہت پڑھا لکھا عیسائی عالم تھا، لیکن خلاف توقع پہلی بار
بحیرہ جو ہے وہ اپنے گرجے سے نکل کر کے باہر آیا اور آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا ہوا اور قافلے والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کس کے ساتھ آیا؟ لوگوں نے کہا یہ سردار ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یعنی کہ نا اس نے سردار ابو طالب کو الگ سے بلایا، ٹھیک ہے نا، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات نہیں، اور اگلے دن پھر اس نے پورے کافرے والوں کی دعوت کی۔ تو کافرے والوں نے جب دعوت پہ چلے گئے تو سردار ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اونٹ کے پاس چھوڑ دیا، نہیں لے کے گئے۔ تو لیکن راہب بے کے ساتھ دیکھ رہا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر راہب نے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ سردار ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے اس کو لے گا، پھر دعوت شروع ہوگی۔ تو جب سردار ابو طالب آقا علیہ السلام کو لے کر کے آئے، وہاں بٹھایا، تو پھر راہب کھڑا ہو کر کے کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رحمت للعالمین۔ راہب نے اس وقت کہا یہ جو بچہ ہے یہ کائنات کا سردار ہے، یہ اللہ اس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا میں نے کل سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب یعنی کہ یہ بچہ آیا تھا، جب میں نکل کے اپنے گرجے سے نکل کے باہر گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا یہ بچہ دھوپ میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تم چھاؤں میں گئے ہو۔ یہ بچہ جب تک دھوپ میں کھڑا تھا اسپیشل اللہ نے اس کے لیے بادل بھیجا اور بادل نے مسلسل اس کے اوپر سایہ کیے رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب بھی جب یہ اس کے چچا اس کو لے کے آئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ مسلسل اس کے اوپر اللہ کی طرح سایہ کا اہتمام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ نا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ مستقبل کا نبی ہے، سید العالمین اور رحمت للعالمین ہے۔ یہ دونوں صفتیں اس نے بحیرہ نے آپ کے لیے بیان کی۔ پھر اس نے سردار ابو طالب کو الگ کیا اور کہا کہ آپ ابھی واپس جائیں، اس بچے کو شام نہ لے کے جائیں کیونکہ وہ یہودیوں کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس بچے کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہودی اس کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح سردار ابو طالب نے خود نہیں گئے واپس، لیکن انہوں نے پھر بعض اپنے دوستوں کے ذریعے نا آقا علیہ السلام کو بحفاظت مکہ واپس بھجوا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ نبوت کی نشانیاں آپ کے بچپن سے ہی ظاہر ہو گئی تھی، آپ کا جو ایک انوکھا منفرد پن تھا، ڈیسنٹ انداز تھا، اور اللہ کی طرف سے آپ کی جو حفاظت تھی، اس سے لوگوں کو بالخصوص جو یعنی کہ نا بڑے سمجھدار صاحب بصیرت تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مستقبل کے کوئی بڑے عظیم اور بڑے آدمی ہیں جو دنیا کے اندر ایک بڑا چینج اور بڑی تبدیلی لے کر کے آئیں گے۔ اور جن لوگوں کا ذہن مذہبی تھا ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مستقبل کے نبی ہیں۔ اور پھر یہود چونکہ ویسے بڑی مکار اور بڑی یعنی کہ نا سازشی قوم ہے، اس کو اندازہ ہو گیا تھا یہ پھر نبی وہی ہیں، اور یہ چونکہ بنی اسماعیل سے ہیں لہذا پھر ہماری گدی گئی، اس لیے وہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، اور کئی دفعہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لہذا آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ بچپن کے واقعات، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ہم اب آپ تقریباً آپ کی بچپن کے 8-10 سال کے واقعات کے بارے میں جو چیزیں آتی ہیں نا، ٹھیک، اس تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر جب آپ جیسے ہی تھوڑے سے مزید میچور ہوئے ہیں دادا کے فوت ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، تب آپ نے کیا کام کیا، اب آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی والدہ کے والے سے کچھ باتیں آئیں گی، پھر آپ کے دادا کے والے سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے متعلقہ آپ کے بچپن سے متعلقہ جو کچھ واقعات نمایاں طور پہ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔